إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے ہم سب پہ یہ انعام کیا کہ ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. دوسرے نمبر پہ اس کا یہ انعام ہے کہ انسانوں میں سے ہمیں انسان ہی رکھا، ایسا انسان نہیں بنایا جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہو. اس نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی، اس نے ہمیں توحید اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اس نے ہمیں دینی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. یہ اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں. کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہی انسان نجات پا سکتا ہے، جن کی تعلیمات سیکھنے میں ہی انسان کے لیے کامیابی ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احادیث میں بار بار علم لینے کی ترغیب دیتے ہیں. یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں علم لینے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس سے مراد کون سا علم ہے؟ کمپیوٹر سائنس کا علم یا میڈیکل سائنس کا علم؟ کون سا علم اس سے مراد ہے؟ جی پہلا سوال تو آپ لوگوں سے یہی ہے. جی ہاں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن و حدیث میں علم کی ترغیب دی جاتی ہے اور ہم اسے فٹ کر دیتے ہیں میڈیکل سائنس میں، جبکہ قرآن و حدیث میں جب علم کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، انسان کو معلوم ہو کہ میرا خالق کون ہے، انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرے خالق کا تعارف کیا ہے، انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرے رب کے کون کون سے نام ہیں، میرے رب کے کون سے نام کا کیا مطلب ہے اور اس سے کون سا عقیدہ اخذ ہو سکتا ہے، میرے رب کی صفات کیا ہے، میرے رب کا میرے لیے پیغام کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کن چیزوں کا آرڈر دیا ہے اور کن چیزوں کو میرے رب نے ممنوع قرار دیا ہے. یہ وہ علم ہے جس کی ترغیب قرآن میں آئی ہے، جس کی ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آئی. انسان کو معلوم ہو کہ میرے نبی کون ہیں، میرے نبی کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور
میں نے ان کے اوپر ایمان کیسے لانا ہے، ان کے اقوال کی، ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کے اقوال اور ان کے اعمال معلوم ہو جانے کے باوجود دائیں بائیں دیکھنا جائز ہے؟ میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، خامن کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ یہ ہے وہ علم جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں آئی۔ دوسرے نمبر پہ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں علم کی ترغیب آتی ہے تو اس کے مخاطب کون ہیں، مرد یا عورتیں؟ دونوں ہی ہیں۔ جی ہاں، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی آرڈر دیا جائے، صرف علم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی آرڈر دیا جائے وہ آرڈر جہاں مردوں کے لیے ہے وہاں پہ وہ آرڈر عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دین ایک ہے، نبی ایک ہے تو دین بھی ایک ہے۔ جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین عورتوں کے لیے ہے۔ کہیں کہیں کوئی فرق ہے تو وہ شریعت نے بتا دیا، جہاں پہ شریعت نے فرق نہیں بتایا وہاں مردوں عورتوں کے لیے شریعت ایک ہی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، دیگر صحابہ اکرام بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے گا حدیث کو روایت کرنے والی خاتون ہیں۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ عورتیں اور تعلیم۔ تو یہاں پہ حدیث روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم میں بھی کوئی نشانی نہیں ہے احتلام کی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سوال مردوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں؟ مردوں کے بارے میں۔ اور یہ حدیث کون بیان کر رہی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو عورت کی یہ شان ہے کہ اسے نہ صرف وہ احادیث معلوم ہوں جن کا تعلق عورتوں سے ہے، بلکہ وہ احادیث بھی معلوم ہوں جن کا تعلق مردوں سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی غسل نہیں کرے گا، غسل کیے بغیر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا ایک اور آدمی ہے، اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا، اس نے احتلام کے بارے میں رات نیند میں کوئی چیز نہیں دیکھی، صبح اٹھتا ہے تو اس کی شلوار میں احتلام کے نشانات موجود ہیں، جسم پہ احتلام کے نشانات موجود ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے گا۔ میں بیان کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے کس عورت کا نام لیا تھی؟ ام سلیم۔ یہ کس صحابی کی والدہ ہیں اور کس صحابی کی بیگم ہیں؟ جو بتا سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ویسے کوئی بات نہ کرے۔ ام سلیم کس صحابی کی والدہ ہیں اور کس صحابی کی بیگم ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی فی الحال ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، ان کا پہلے ہوا ہے، چلیے پہلے ان کا ہاتھ کھڑا ہوا۔ جی بتائیں گے۔ جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چلے انعام آپ کو دے دیتے ہیں، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ یہ حضرت انس کی کیا ہے؟ والدہ ہیں انس بن مالک کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو طلحہ ان کی کیا ہے؟ وائف ہے۔ اور شادی کیسے ہوئی ان کی آپس میں؟ یہ موضوع 2 منٹ کے لیے میں ذرا لیٹ کر رہا۔ فی الحال یہ ہے کہ ام سلیم سوال کر رہی ہیں، خاتون ہیں،
دین کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر انڈیا کی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، اور جب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے کیا کیا، کیسے عجیب الفاظ استعمال کیے، کھلی کھلی باتیں کر رہے تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ابھی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا گیا، ایک صاحب بڑے پریشان، کہنے لگے شیخ صاحب کا ایک کلپ ہے بڑا اچھا ہے، بہت شاندار ہے، میں اپنی اولاد کو سنانا چاہتا ہوں لیکن سنا نہیں سکتا کیونکہ شیخ صاحب نے اس میں ایک لفظ بہت برا استعمال کیا۔ میں ڈر گیا، پتہ نہیں میں نے کیا لفظ استعمال کر لیا۔ لفظ کیا استعمال کیا جی؟ شرمگاہ۔ لفظ کیا استعمال کیا تھا میں نے؟ شرمگاہ۔ اور وہ تجویز دے رہے تھے اس کی جگہ پہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ پرائیویٹ پارٹ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا شرمگاہ کہ کیا مطلب ہے؟ شرم والی جگہ۔ اور یہ نام اردو میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ اس عضو کا نام نہ لیں، یہ کہتے ہیں شرم والی جگہ، تو اس سے بہتر لفظ کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گندی فلمیں دیکھیں گے گھر میں، صبح و شام بچوں کو دکھائیں گے، آپ کی اپنی بیٹی آپ کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اور جو ہی مولوی صاحب کو مسئلہ بتائیں گے یار بچے بیٹھے ہوئے تھے کیا کیا ہے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام دین کے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے حق بات بیان کرنے سے۔ یہ بتائیے کہ جو مسئلہ آپ نے مردوں کے بارے میں بتایا ہے یہ مسئلہ عورتوں کے بارے میں کیسے ہے؟ اگر کوئی عورت رات کو پانی دیکھے، صبح پانی دیکھے، تو اس پہ غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی، انہوں نے تو اپنا چہرہ چھپا لیا، کیا کر لیا؟ اور کہا ام سلیم تو نے تو ایسا یہ سوال کر کے عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، یعنی کہ تو نے جو سوال کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، تیرے سوال کرنے سے عورتیں رسوا ہو گئی ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلیم کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ سوال بنتا ہے، یہ سوال کرنا چاہیے، اور آپ نے جواب یہ دیا کہ عورت کا معاملہ بھی وہی ہے جو مردوں کا ہے، اور الفاظ آپ نے کیا استعمال کیے؟ النساء شقائق الرجال، عورتیں اور مرد ان دونوں کے لیے شریعت ایک ہے، جو مسئلہ مردوں کے لیے ہے وہی مسئلہ عورتوں کے لیے ہے، جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے ایک شریعت ہے، دونوں کے لیے ایک دین نازل ہوا ہے۔ یہ ساری روایت میں نے کیوں بیان کی؟ کون سا بھائی بتائے گا اور انعام پائے گا؟ یہ ساری لمبی چوڑی روایت میں نے کیوں بیان کی ہے؟ جی، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ عورت کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ اب صورت یہ روایت بیان کر کے کیسے پتا چلا؟ اس روایت سے پتا چلا کہ حضرت ام سلیم جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی یہ شوق رکھنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کا، اور اس کو مواقع بھی ملنے چاہیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ جواب اگرچہ آپ کا بھی ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہتا اس کو، لیکن جو میں چاہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، جواب آپ لوگوں کے ٹھیک ہے، فرق نہیں ہے، تو پھر اسے علم کیسے نکل آیا؟ آدھے ویسے آپ آدھے جی اس حدیث کے آخر میں کیا آیا ہے؟ آدھے آدھے نام میں لکھ، اس حدیث کے آخر میں کیا آیا ہے کہ جو شریعت مردوں کے لیے ہے وہی شریعت عورتوں کے لیے ہے۔ تو جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، علم سیکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ حکم عورتوں کے لیے ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ مردوں عورتوں کی نماز میں فرق ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے دوست، ان کی بیویاں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ بہنیں جب مدینہ پہنچتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ عربی عورتیں بالکل ویسی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے مرد نماز پڑھتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہماری مائیں بہنیں ان عورتوں پہ تنقید کرتی ہیں
جو مردوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی، وہاں جا کے بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے کئی محترم علماء کرام نے فتوے دیے۔ انہوں نے کہا کہ مردوں عورتوں میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ عورت پردہ کی چیز ہے، اس لیے سجدہ کرے تو آپس میں کیا کرے، سمٹ جائے، اپنی ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ یہ ان کے خیالات ہیں، سوچ بھی اچھی ہوگی، نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن اس فرق پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک مردوں عورتوں کی نماز کا طریقہ ایک نہیں، بالکل ایک۔ نماز سے پہلے فرق ہے، مثال کے طور پہ عورت اذان نہیں دے گی، مرد اذان دیں گے۔ عورت سے کہا گیا تمہاری نماز کہاں پہ افضل ہے؟ گھر میں۔ مرد سے کہا گیا تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ یہ سارے فرق نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے لے کر سلام پھرنے تک مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، نماز سے پہلے فرق ہے۔ اور اس سے کہا جائے گا کیا کہ جب تک تمہارا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوگا تمہاری نماز، مردوں عورتوں کی نماز میں یہ بھی فرق ہے نا، جو نماز شروع ہونے سے پہلے ہے کہ عورت کا سر اگر مکمل طور پہ ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ مردوں کا اگر سر ننگا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی نا، مکروہ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، نماز بالکل صحیح جیسے صحابہ اکرام کی صحیح ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام امیر آدمی تھے کہ غریب تھے؟ ان کے الماری میں گھر میں کتنے سوٹ لٹکے ہوتے تھے ایک وقت میں، اور کتنے سوٹ ہوتے تھے ان کے پاس ایک وقت میں؟ عام طور پہ صحابہ اکرام کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی، ایک چادر، صرف ایک چادر، دو بھی نہیں، کتنی؟ ایک چادر، اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ایک چادر میں پڑھتے تھے تو کندھے سے بڑی مشکل سے شروع ہوتی تھی اور پنڈلیوں تک ختم ہو جاتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک چادر میں اس انداز سے نماز نہ پڑھے کہ چادر کا کچھ بھی حصہ کندھے پہ نہ ہو، یعنی کہ چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے پہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں عورتوں کی نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھرنے تک کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں النساء شقائق الرجال۔ تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں پہ علم کی ترغیب آئی ہے، وہ ترغیب جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم کی دولت ہے اور وہ لوگ جو علم کی دولت سے محروم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی، کیا جواب ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے اور جو قوت سماعت سے محروم ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، علم والا جس کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے، جس کے پاس شریعت کا علم ہے، جس کے پاس عقیدے کا علم ہے، یہ اور وہ انسان جو انگلش کا ماسٹر ہے، میتھ کا ماسٹر ہے، میڈیکل کا ماسٹر ہے، لیکن قرآن و حدیث کے علم سے محروم ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایت ترغیب دے رہی ہے علم لینے کی۔ کس کو ترغیب دے رہی ہے؟ مردوں کو کہ عورتوں کو؟ دونوں کو ترغیب دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم جو اتنی خطرناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ اس کا ایندھن گیس نہیں، اس کا ایندھن تمہاری بجلی نہیں، اس کا ایندھن تمہاری لکڑیاں نہیں، اس کا ایندھن تمہارے کاغذات اور اوراق نہیں، اس کا ایندھن پتھر ہوں گے یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔
تو یہ آیت کہہ رہی ہے اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیسے بچائیں گے؟ یعنی کہ ان کو دین کا علم دو، انہیں صحیح عقیدے کا علم دو، انہیں نماز پڑھنے کا درست طریقہ سکھاؤ، انہیں توحید کے بارے میں بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ کون سے الفاظ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، کون سے الفاظ ہیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ علم ان کو دو، انہیں نیکی کا حکم دو، انہیں برائی سے روکو. تو اس ایسے بھی پتا چلا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دینا چاہیے اور اس معاملے پہ توجہ دے کر انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے. اللہ رب العزت علم کے ذریعے علم والوں کی شان بلند کرتے ہیں، ان کا مقام بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس آیت کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی شان بلند کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی شان بلند کرتے ہیں کس وجہ سے؟ بولیے ذرا. ایمان کی وجہ سے. اور جو کچھ قرآن پہ ایمان لائے اور کچھ پہ ایمان نہ لائے، کچھ حدیثوں کو مان لے کچھ حدیثوں کو نہ مانے، کیا اس کی شان میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے کافر ہونے کا خطرہ ہے، ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں اور وہ شرک سے اپنی طرف سے دور رہتے ہیں، بدعات سے دور رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ احادیث نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ہے، جبکہ کبھی بھی کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. جہاں پہ آپ کو لگے کہ قرآن اور حدیث میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، وہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ روایت ضعیف ہوگی، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوگی، یا روایت درست ہوگی. آپ کی عقل میں مسئلہ ہوگا، حدیث میں یا قرآن میں مسئلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں شان بلند کرتا ہوں ان کی جو ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور پھر فرمایا ایمان والوں میں سے وہ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، علم کی دولت دے رکھی ہے، ان کی شان اللہ مزید بلند کرتے ہیں. فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اس پہ ایمان لانے کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے، اس کو اپنا آئین اور قانون بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو شان دیں گے. اور اس پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. تو قرآن سے کیا ملتی ہے پھر؟ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ قرآن سے کیا ملتی ہے؟ شان. قرآن سے مقام ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی. اور تو اگر میری کوئی بیٹی، میری کوئی بہن، میری کوئی ماں قرآن کا علم لے گی تو اس کی شان میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی شان میں اضافہ ہوگا. دنیا میں بھی اللہ شان دے گا، آخرت میں بھی اللہ شان دے گا. اور اس کے کئی مناظر آپ صبح و شام دیکھتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مصلی امامت پہ آپ کس بچے کو کھڑا کرتے ہیں؟ جو میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے چکوال کو، ٹاپ کرتا ہے ملتان خود کو، اسے یا اس بچے کو جس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اسے مصلی امامت میں کھڑا کیا جاتا ہے. شان قرآن سے ملتی ہے اور یہ شان جیسے بچوں کو ملتی ہے میرے بھائیوں، قرآن کی وجہ سے ایسے ہی شان بچیوں کو ملے گی. اس لیے یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ اپنی بچیوں کو بچوں کی طرح قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ و پیراستہ کریں میرے بھائیوں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس حدیث پہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، کہ انسان کو چاہیے اپنی لونڈی کو اور اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم دے۔ اور پھر حدیث روایت کرتے ہیں صالح بن حیان سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر بن شراحیل اشعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ لہم اجران، تین طرح کے لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایسے لوگ کتنے ہیں جی جنہیں دوہرا اجر ملے گا؟ تین۔ فرمایا نمبر ایک، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف تو پڑھا کریں میرے بھائیو، درود ثواب ملتا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، اپنے نبی پہ بھی ایمان لایا اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل اجر۔ کہ جب تک نبی علیہ السلام رسول نہیں بنے تھے تب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لائے ہوئے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لائے ہوئے تھا۔ جب آپ کا زمانہ شروع ہوا تو آپ پہ بھی ایمان لے آیا، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَرَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، دوسرے نمبر پہ وہ غلام جو اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے اور رب کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ ملازم پیشہ ہوں گے، ایسے ہی ہے جی، ملازمت پیشہ ہوں گے نا، ملازمت کرنے والے ہیں، چاہے سرکاری ہے چاہے پرائیویٹ، ایسے ہی ہے۔ تو یہ میرے بھائی دھیان سے سنیں، بہترین انسان کون ہے، دوہرا اجر لینے والا کون ہے؟ جو اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، 5 وقت کی نمازیں وقت پہ ادا کرے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے، اور فیکٹری جس میں ملازمت کرتا ہے 8 گھنٹے ایمانداری سے ملازمت کرے، ایسے گویا کہ اپنا کام ہے، دکان پہ کام کرتا ہے ایسے کام کرے گویا کہ اپنی دکان ہے، سکول میں پڑھاتا ہے سکول میں ایسے پڑھائے گویا کہ اپنا پرائیویٹ سکول ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کام کہاں جا کے کرنے ہیں؟ سکول میں۔ فون جن کو کرنے ہیں کہاں جا کر؟ سکول میں، کیونکہ سرکاری ملازم ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک پھول، تمہاری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکو گے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ میرے بھائی آپ جہاں بھی ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، ایمانداری سے ملازمت کریں، اللہ کا بھی حق ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ایک آدمی ہے جس کی لونڈی ہے۔ ہاں جی، آپ میں سے کسی کے گھر میں لونڈی ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ میں سے کس کے گھر میں لونڈی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں ایمانداری سے۔ یار کسی کے گھر میں بھی نہیں، کیوں شرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ معلوم ہے آپ سب کو کہ لونڈی کس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج کل لونڈیاں نہیں ہیں۔ وہ حاجی صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا جی۔ چلیں جی، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کے گھر میں لونڈی ہے، اور آج کل دنیا میں لونڈیاں نہیں ہیں، پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ آدمی جس کے گھر میں لونڈی ہے، وہ لونڈی کے ساتھ بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اسے آداب سکھاتا ہے، اور فرمایا بہترین طریقے سے سکھاتا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، اسے ڈانٹتا نہیں ہے، اور آداب بھی بہترین قسم کے ہیں جو سکھا رہا ہے۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، پھر اسے علم کی دولت سے آراستہ اور راستہ کرتا ہے، اسے قرآن کا علم دیتا ہے، احادیث کا علم دیتا ہے، اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں بتاتا ہے، اسے دین کی تمام معلومات دیتا ہے،
اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے شادی کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر کس کے لیے؟ یہ آخری نمبر کیا بتایا تھا میں نے؟ لونڈی کو علم دیا ہے، آداب سکھائے ہیں۔ امام بخاری یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لونڈی کو علم دے، قرآن و حدیث کی دولت سے راستہ و پیراستہ کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو جو لونڈی نہیں ہے، آپ دین کے علم سے راستہ و پیراستہ کریں تو اس کا کہیں زیادہ اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ نے اپنی بیوی کو قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا؟ اپنی بہنوں کو بھیجتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ یہ مقام حاصل کریں، وہ یہ شان حاصل کریں جس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا ہے۔ یہی امام بخاری اپنی صحیح میں ایک اور باب باندھتے ہیں، اور اس باب کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے الگ سے کوئی دن مقرر کرنا جائز ہے، درست ہے، تاکہ انہیں تبلیغ کی جائے، انہیں قرآن و حدیث کا علم دیا جائے اور وہاں پہ صرف عورتیں ہوں، مرد نہ ہوں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے رسول، غلبنا علیک الرجال، مرد ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئی ہیں، یہ ہم پہ غالب آ چکے، کس معاملے میں؟ اے اللہ کے رسول، آپ سے علم لینے کے معاملے میں، یہ آپ کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے احادیث سنتے ہیں، آپ سے تلاوت سنتے ہیں، آپ سے تفسیر سنتے ہیں، اور ہم آپ سے دور ہیں، ہم علم اس قدر نہیں لے پاتی جتنا علم یہ لے گئے۔ تو آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں جس دن آپ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم علیحدگی میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ مقصد یہ تھا کہ عورتوں نے کئی ایسے سوال پوچھنے ہوتے ہیں جو وہ مردوں کی موجودگی میں پوچھ نہیں سکتی، تو چاہتی ہے کہ انہیں الگ سے ٹائم ملے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو الگ سے ٹائم دیا، واضح و نصیحت کی، شریعت کے احکام بتائے، اور اس موقع پہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر عمل کرنے والی عورتیں کتنی کو ہوں گی؟ اتنی ہوں گی جتنا نمک ہوتا ہے کس میں؟ آٹے میں کتنا نمک ہوتا ہے؟ اتنی عورتیں ہوں گی جو اس حدیث پہ عمل کرتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس عورت سے اللہ تعالی 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے واپس لے لے اور وہ اس پہ صبر کرے تو یہ بچے جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے اسے بچا لیں گے۔ آپ سے کہا ایک عورت نے اگر 2 بچے ہوں تو فرمایا 2 بچے کسی عورت کے فوت ہو گئے اور وہ اس پہ صبر کرے تو یہ 2 بچے اسے جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیں گے۔ ہاں جی، کوئی عورت ہے جو صبر کرتی ہو؟ مہینے کے بعد تو ساری عورتیں صبر کر لیتی ہیں، لیکن پہلے دن سے جب خبر ملے اسی وقت سے صبر کرنا، یہ ہے حقیقی صبر۔ اور میرے بھائیو، یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا، آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اس معاملے میں سستی کر رہی ہیں میری بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں، میری بہنیں، آپ کی بہنیں۔ حدیث کی راویہ جناب زینب ہے، اور یہاں پہ بھی ایک عورت ہے جو حدیث بیان کر رہی ہے، اور معاملہ بھی عورتوں کا ہے، اور آج کی مجلس بھی عورتوں کے بارے میں ہے۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ام حبیبہ کون ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، جواب نہیں دینا، ہاتھ کھڑا کرنا۔ ام حبیبہ کون ہے یہ؟ ہاں، مجھے بچے کا انتظار تھا جی بیٹا۔ اور نہیں بابا جی، آپ مدد نہ کریں نا، ایسے نہیں، بوٹی نہیں،
قبر میں بوٹی نہیں چلے گی جب قبر میں سوال جواب ہوں گے. ہاں جی بیٹا کون ہے یہ؟ وہ پیچھے سے بول رہے ہیں یار کیا کریں آپ کی، یہ ملتان خرد میں جناب امتحان ایسے ہی ہوتے ہیں جی. کون شیخ صاحب یہ پیچھے سے بتا رہا ہوں، مسلسل بتا رہا ہوں اب تک، دیکھ رہے ہیں. اچھا ہاں جی بیٹا، ام حبیبہ کون ہے، کس کی بیٹی ہیں یہ نہیں پتا کس کی بیٹی ہیں. چلیں بیٹا آپ کھڑے ہو گئے تو اس لیے آپ آ جائیں. جو جواب آپ نے دیا تھا ٹھیک ہے، لیکن میری مرضی کے مطابق نہیں تھا. یہ تو پتا چل ہی رہا تھا کہ نبی اسلام کی بیوی ہے، لیکن کس کی بیٹی ہیں؟ آئیں آپ انعام لے لیں بیٹا. ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ اب انعام نہیں ملنا اس کا فی سبیل اللہ. جی ابو سفیان کی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں کون؟ ام حبیبہ. بہن ہے کس صحابی کی؟ اور بہن ہے کس صحابی کی؟ امیر المومنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ ام حبیبہ، ان کے والد فوت ہوئے. میرے بھائی توجہ سے سنیے گا، والد فوت ہوئے 3 دن گزرے تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور ایک بچی کے چہرے پہ لگائی، پھر اپنے رخساروں پہ لگائی، اپنے بازوں پہ لگائی. فوت کون ہوا ہے؟ کون فوت ہوا ہے؟ باپ. اور تیسرے دن خوشبو لگا رہی ہیں اور قسم اٹھا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں نے خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ کوئی بھی ایسی عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی فوت ہو اور اس کے فوت ہونے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خاوند کے کہ خاوند فوت ہوگا تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اس کے علاوہ بیٹا فوت ہو یا باپ فوت ہو یا بھائی فوت ہو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں. عورتوں کو یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ مدارس سے ملے گی. سکول یہ تربیت نہیں دے گا، مدرسہ یہ تربیت نہیں دے گا. ابھی میں کل ہی ایک کلپ سن رہا تھا اتفاق کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں نام لے رہا ہوں، اگرچہ ایسا واقعہ بیان کرتے ہوئے نام نہیں لینا چاہیے، لیکن تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. میرے سامنے کلپ آ گیا مرتضی بھٹو کے قتل ہونے کا. کس کا؟ بولیے ذرا. بی بی سی کا ایک کلپ ہے، اس میں وہ بی بی سی کا نمائندہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عبد القادر پٹیل کہتے ہیں کہ جب مرتضی بھٹو قتل ہوئے تو میں نے بے نظیر بھٹو کو دیکھا کہ ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور بالکل ایسے رو رہی ہیں جیسے کوئی بھی عورت اپنے بھائی کے لیے روتی ہے. بے نظیر بھٹو پڑھی لکھی تھی کہ نہیں تھی؟ جی پڑھی لکھی تھی، لیکن سکول کالج یونیورسٹیاں یہ نہیں سکھاتی کہ نوحہ نہیں کرنا. یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ بولیے. یہ مدرسہ سے ملتی ہے، یہ تعلیم مسجد سے ملتی ہے. ام حبیبہ نے یہ تعلیمات کہاں سے لی ہیں؟ نبی علیہ السلام سے لی ہیں. اور تیسرے دن خوشبو لگا رہی ہیں، سوگ کے اختتام کا اعلان کر رہی ہیں کہ چوتھے دن سوگ منانا جائز. کس کا سوگ؟ باپ کا. اور زینب یہی کہتی ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ زینب بنت جاش، کس صحابیہ کا نام لیا ہے؟ زینب بنت جاش، ان کے بھائی فوت ہوئے. بولیے کون فوت ہوئے؟ بھائی فوت ہو جائے تو عورتوں کو نوحہ کرنے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، آج مجھے کوئی نہ روکے، آج مجھے کوئی نہ منع کرے. کیوں بھئی خیر ہے، آج اللہ نہیں ہے. کہتی آج مجھے کوئی نہ روکے. لیکن زینب بنت جاش کو دیکھیے، 3
دن تک افسوس کی حالت میں رہی، اور 3 دن ختم ہوئے، خوشبو منگوائی، اپنے رخساروں پہ لگائی، بازوؤں پہ لگائی، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں ہے، صرف اس لیے لگا رہی ہوں کہ آمنہ کے لال نے کہا تھا وہ عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرے سوائے خامن کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک کیا ہے، واجب ہے، یہاں پہ واجب ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کرتی۔ بہت سی عورتیں خامن کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک نہیں مناتی، اس سے پہلے یہ ذات پھر رہی ہوتی ہیں، اور باپ کی باری آئے، بیٹے کی باری آئے تو شریعت نے 3 دن تک سوگ منانے کی حکم نہیں دیا، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، چوتھے دن اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، احادیث یہ سکھاتی ہیں، مدرسہ آپ کو یہ سکھائے گا، مسجد آپ کی بیٹی کو یہ تعلیمات دے گی کہ اس نے سوگ کیسے منانا ہے، صبر کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دینی تعلیم اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی علیہ السلام نے جب عورتوں کو الگ سے درس دیا ہے تو وہاں پہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس عورت کے 3 یا 2 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو یہ بچے اسے جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بچا لیں گے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم عورتوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ عورت معاشرے میں بہت زیادہ اور بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آئیے ایک تابعی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پہلے اس کے کہ میں دیگر احادیث کی طرف آؤں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ امام ذہبی اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں امام سعید ابن مسیب کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جو تابعین میں سے افضل ترین تابعی ہیں، جو فقہائے 7 میں سے ایک ہیں۔ یہ سعید بن مسیب، ان کی ایک بیٹی، اس کے لیے وقت کے بادشاہ نے رابطہ کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ چاہتا ہوں، بیٹا بھی وہ جو میرے بعد میری کرسی سنبھالے گا، اقتدار پہ فائز ہوگا، میرے بعد خلیفہ بنے گا، میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ لیکن سعید بن مسیب نے اسے رشتہ، بولیے ذرا، نہیں دیا۔ آج ہم سے کوئی ڈاکٹر بیٹی کا رشتہ مانگے تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، چاہے بے نماز ہو، چاہے شرک کا ارتکاب کرنے والا ہو، چاہے بدعتی ہو، چاہے سود کو جائز قرار دیتا ہو اور جائز سمجھتا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں چلے میری بیٹی کوٹھی میں جائے گی۔ ہم دنیا میں بیٹی کو راحت دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ لڑکا میری بیٹی کو جہنم کی آگ میں لگانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں پہ سعید بن مسیب سے وقت کے بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کے لیے جو بادشاہ بننے والا ہے رشتہ مانگا ہے، رشتہ نہیں دیا۔ ایک دن ان کا ایک شاگرد، کن کا بیٹا، یہ بیٹا بتائے گا کس کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں، یہ 4-5 جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جی 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 سعید بن مسیب، اللہ آپ کو جزائے خیر نے، سعید بن مسیب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو سعید بن مسیب سے بیٹی کا رشتہ مانگا گیا، نہیں دیا۔ ایک دن ان کا ایک شاگرد ایک عرصے کے بعد نظر آیا، سعید بن مسیب کہنے لگے تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا شیخ صاحب میری بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ شادی کے بعد بھی علم لینا جائز ہے نا، اور شادی کے بعد علم لینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ شادی کے بعد بھی علم لے، سارا ٹائم بیگم کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے لیے بھی وقت رکھنا چاہیے۔ جس نے یہ بیوی دی ہے اس اللہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت رہنا چاہیے۔ تو سعید بن مسیب کی مجلس میں بیٹھنے والا یہ طالب علم ایک عرصے کے بعد آیا،
تو پوچھا تو کہنے لگا جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی. کہا مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بھی جنازے وغیرہ میں حاضر ہوتا. جب درس ختم ہو گیا لوگ چلے گئے. سعید بن مسیب کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ کون سی شادی؟ دوسری. آج تو دوسری شادی کے نام لینا کیا ہے؟ جرم ہے. کہا دوسری شادی کر لی ہے؟ کہنے لگا شیخ صاحب اور مجھے کون رشتہ دے گا؟ غریب آدمی ہوں, میرے پاس ٹوٹل جو مال ہے وہ 2 درہم ہوں گے یا 3 درہم, اس سے زیادہ میرے پاس مال نہیں ہے, مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہا تمہیں سعید بن مسیب دے گا, اور مدرسے کے طالب علم کو رشتہ دے گا کون؟ سعید بن مسیب دے گا. کہا شیخ صاحب آپ واقعی مجھے رشتہ دیں گے؟ کہا بالکل. اس کے بعد پھر شادی حال کا بندوبست کیا گیا ہوگا. کیوں جی؟ کارڈ چھپے ہوں گے. ہاں جی. اور بیوی سے جا کے اجازت لی ہوگی؟ نہیں, اسی وقت خطبہ پڑھا نکاح کے لیے, خطبہ نکاح پڑھا, درود شریف پڑھا, اور پھر اس لڑکے کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا 2 درہم کے حق مہر. کتنا حق مہر ہے؟ 2 درہم. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں, راستے میں سوچ رہا ہوں کہ کس سے قرضہ لوں, کیونکہ شیخ صاحب کی بیٹی لی ہے, کس سے قرضہ لوں اور شادی کا انتظام کر سکوں. گھر پہنچا, مغرب کی نماز ادا کی, روزہ رکھا ہوا تھا. مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا. کھانا کیا تھا؟ روٹی اور تیل. روٹی اور یعنی کہ سالن نہیں. کہتے اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا. میں نے کہا کون؟ آواز آئی سعید. وہ طالب علم کہتا ہے کہ میرے ذہن میں وہ سارے سعید آئے جن کو میں مدینہ میں جانتا تھا. وہ سعید ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. اگر میرے ذہن میں نہیں آئے تو کون نہیں آئے؟ سعید بن مسیب. کیوں؟ وہ ذہن میں اس لیے نہیں آئے کہ ان کا 40 سال سے یہ معمول تھا. کتنے سالوں سے میرے بھائیوں؟ کہ آپ یا تو ان کو مسجد میں پائیں گے یا انہیں ان کے گھر میں پائیں گے, تیسری جگہ وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے استاد دی سعید بن مسیب. میں نے کہا آپ کہاں؟ مجھے بتاتے, میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. اور ذہن میں خیال یہ آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ استاد جی مدد کرنے آ رہے ہیں کہ نکاح ختم. خطرہ کیا لگا؟ بولیے. کہ نکاح ختم. گھر میں گئے ہوں گے, مشورہ کیا ہوگا, گھر والے نہیں مانے ہوں گے یا بچی نہیں مانی ہوگی, کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا, مدد کرنے کے لیے استاد جی گھر میں آ گئے. لیکن استاد جی کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نکاح ہو چکا, مجھے برداشت نہیں ہے کہ تم 1 رات بھی اپنی بیوی کے بغیر گزارو. ہمارے ہاں شادی کے بعد بیوی کے ساتھ بیٹھنا ویسے ہی جرم بن جاتا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. شادی سے پہلے جائز ہے. کیوں؟ کزن ہے جی, پھوپھو کی بچیاں ہیں, خالہ کی بیٹیاں, سلامتا ہو جائے, ذرا ایک دوسرے کے ذہنی خیالات کے بارے میں علم ہو جائے. جو ہی نکاح ہو گیا اب نہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ منگنی ہو گئی, اب وہ سارے کام جائز ہو گیا جو میاں بیوی والے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ سے ڈر تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب تک تیری بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے اور اس کے ساتھ خوشگپیاں کرے. ضروری بات سب کے سامنے کبھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا, اس لڑکے لڑکی کا تنہائی میں بیٹھنا, موبائل پہ میاں بیوی کے انداز میں گفتگو کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے.
صحیح طریقہ کیا ہے جو سعید بن مسیب نے اختیار کیا ہے؟ ادھر پیشکش کی، اسی موقع پہ نکاح پڑھا دیا، اور اب گھر میں آ چکے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں تمہاری شادی ہو چکی، میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ تم ایک رات بھی بیوی کے بغیر گزارو۔ اس کے بعد پیچھے ہٹے، لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی، اسے آگے کیا، اندر دھکیلا، دروازہ بند کر دیا۔ وہ طالب علم کہتا ہے لڑکی بیچاری حیا کے مارے، شرم کے مارے زمین پہ گر پڑی، اور میں پڑوسیوں کی طرف بھاگا ان سے مدد لینے کے لیے کہ اچانک بیوی گھر پہنچ گئی ہے۔ میری ماں تک اطلاع پہنچی، ماں میری آ گئی، کہا 3 راتوں سے پہلے، 3 دن سے پہلے تو نے اس لڑکی کے قریب نہیں جانا، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اسے میرے حوالے کرو۔ ماں اسے لے گئی، 3 دن تک تیار کیا، اور پھر میرے پاس لے کر آئی۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے، مدینہ کی ان عظیم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو قرآن کی حافظ ہے، مدینہ کی ان عظیم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو نبی علیہ السلام کی احادیث کی حافظ ہے اور خامند کے حقوق کو بہترین انداز میں جاننے والی۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ ایسی لڑکی کہاں تیار ہوگی؟ کون سے کالج میں، کون سی یونیورسٹی میں؟ بتائیے۔ اور ایسی لڑکی کہاں تیار ہوگی؟ اس مدرسے میں انشاءاللہ تیار ہوگی، ایسے دینی اداروں میں تیار ہوگی جو قرآن کی حافظ بھی ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرنے والی ہو، خامند کے حقوق کو جاننے والی ہو۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد میں شیخ صاحب کے پاس دوبارہ گیا، سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی پوچھا کیسے حالات ہیں، میں نے کہا بہترین۔ پھر میں واپس آ گیا، پیچھے سے انہوں نے 20,000 درہم بطور تحفہ میرے گھر میں بھیجی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے سبق حاصل کریں، بیٹیوں کی شادیاں کس سے کرنی ہیں اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا کیسے بندوبست کرنا ہے۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رشتہ اسے دیں جس کے پاس جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، گاڑیاں ہو، چاہے مشرق ہو، چاہے قبروں کو پوجنے والا ہو، چاہے قبروں کا طواف کرنے والا ہو، چاہے فوت شدہ بزرگوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مانتا ہو، چاہے بے نماز ہو۔ نہیں میرے بھائی، مدرسے کا طالب علم، توحید پہ قائم و دائم، نماز کی پابندی کرنے والا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، قرآن کا حافظ، احادیث کا اہتمام کرنے والا، اس ڈاکٹر سے، اس سائنسدان سے، اس انجینئر سے لاکھ درجے بہتر ہے جسے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ام سلیم کا میں نے نام لیا تھا، کس کا نام لیا تھا؟ عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ام سلیم بیوہ ہو چکی ہیں، ان کا پہلا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ پہلے خاوند کا کون نام بتائے گا؟ چلیں جی اور باقی تقریر تو میری ہے نا، ایسے تو نہ کریں نا۔ اور یہ جو تفصیلات آپ بتائی ہیں، ان میں سے جو تفصیلات جو مجھے معلومات چاہیے تھی وہ یہ کہ ان کے پہلے خاوند کا نام کیا ہے؟ مالک۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بار بار، بس غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہہ تو رہا ہوں انس بن مالک کی والدہ، کس کی والدہ؟ انس بن مالک۔ تو مالک کیا لگے پھر ام سلیم کے؟ خاوند لگے۔ آئیں جی آپ اپنا نام لے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انس بن مالک اپنی والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کی
کہ سلیم کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. میرے بھائی سلیم کو نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ ابو طلحہ نے. تو سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ تمہارے جیسے مرد کا رشتہ آئے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے، انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تم غیر مسلم ہو، میرا تمہارا نکاح اس حالت میں ہو مجھے گوارا نہیں ہے. اگر تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ تو تمہارا یہی اسلام بطور حق مہر قبول کر لوں گی، مزید مال کا مطالبہ نہیں کروں گی، مطالبہ ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور سلیم سے شادی ہوئی. ابو طلحہ نے اسلام کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے، لیکن میرے بھائیوں میرا سوال یہ ہے کہ ابو طلحہ کے مسلمان ہونے میں سبب کون بنا؟ اور کون بنا؟ سلیم بنی ہے. اگر آج کوئی ایسا لڑکا آپ کے گھر میں رشتے کے لیے آتا ہے جو بے نماز ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ 40 دن تک 5 وقت کی نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں ادا کر کے دکھاؤ، تب تمہیں میری بیٹی کا رشتہ ملے گا. اور عقیدہ فلاں عالم دین کے پاس جا کر سیکھو، 1 مہینے تک میں تمہیں رشتہ دے دوں. تو میرے بھائیو عورت کا یہ کردار ہے مردوں کی اصلاح میں. المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ابو سلمہ کہتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی آئی ہے. کہتے ہیں کہ میں المؤمنین عائشہ کے پاس گیا اور ایک ان کا رضائی بھائی گیا. کون گیا؟ یہ رضائی بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے بتائیں گے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے. یہ رضائی بھائی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ بتائے بھائی. دودھ کے لحاظ سے بھائی. کس لحاظ سے؟ دودھ کے لحاظ سے بھائی. ابو سلمہ کہتے ہیں میں اور جناب عائشہ کا رضائی بھائی ان کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا غسل کرنے کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے اور کیسے غسل کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہ المؤمنین عائشہ نے ہمارے سامنے غسل کیا، سر پہ پانی ڈالا اور بتایا کہ نبی علیہ السلام اس انداز سے غسل کیا کرتے تھے. 3 بار پانی ڈالا اور پانی کتنا استعمال کیا؟ 1 سا. کتنا پانی استعمال کیا؟ اور 1 سا کتنا بنے گا میرے بھائیوں؟ کون بتائے گا؟ آپ کہا کریں 1 سا کتنا بنتا ہے؟ جی 4 مد. جی 4 مد کا 1 سا بنا، لیکن کلو کے لحاظ سے بتائیں، لیٹر کے لحاظ سے بتائیں. اندازہ جو ہے وہ 2.5 کلو کا ہے، 2.5 لیٹر کا ہے. یہ ایک اندازہ ہے. اتنے پانی سے المؤمنین عائشہ نے غسل کیا اور ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام اتنے پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ پانی ضائع. اور میرے بھائی پانی ضائع، ہمارا وضو کتنے پانی سے ہوتا ہے جی؟ 10 لیٹر تو ہم استعمال کر ہی لیتے ہیں نا. اور نبی علیہ السلام 2.5 لیٹر سے غسل کر لیا کرتے تھے، پانی ضائع نہیں کرتے تھے. یہ طریقہ غسل کا کس نے سکھایا؟ بولیے ذرا. ام عائشہ نے کن کو سکھایا؟ مردوں کو. ابو سلمہ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا، ابو سلمہ کو اور اپنے رضائی بھائی کو. تو یہ ہے عورتوں کا کردار معاشرے کی اصلاح میں. غسل کا طریقہ ام المؤمنین عائشہ بتا رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ صرف 1 سا سے غسل کرنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے.
یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور اس پہ ہمارے بھائیوں نے اعتراض کر ڈالا. کنہوں نے؟ منکرین احادیث نے. کہتے ہیں دیکھو جی بخاری کی حدیث ہے اور کیا کہا جا رہا ہے جی حضرت عائشہ نے مردوں کے سامنے غسل کیا. کیوں جی عورت مردوں کے سامنے غسل کرے یہ مناسب ہے؟ تو میرے بھائی اس حدیث پہ اعتراض کیا گیا ہے. اس اعتراض کا جواب کون دے گی؟ ہماری بیٹی دے گی، ہماری ماں دے گی، ہماری بہن دے گی، ہمارا بیٹا دے گا. کب دیں گے؟ جب دین کا علم حاصل کریں گے. تو جواب کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ تھا. کیا تھا؟ بولیے. پردہ تھا. لیکن سوال پیدا ہوگا اگر پردہ تھا تو پھر غسل کیسے دیکھا؟ اگر ان کے درمیان پردہ ہے پھر انہوں نے غسل کا منظر کیسے دیکھا؟ جواب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین عائشہ سر کے اوپر پانی کیسے ڈال رہی ہیں. نیچے والا جسم کا حصہ انہوں نے نہیں دیکھا، سر دیکھا، چہرہ دیکھا. اب سوال پیدا ہوگا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ ہاں جی ابو سلمہ نے ام المومنین عائشہ کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہیں. ان کے لیے دیکھنا کیوں کر جائز ہوا؟ جواب کون دے گا؟ یار جی رضائی بھائی ہیں جی، ادھر سے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے جی، سمجھ آ گئی. رضائی بھائی، رضائی بھائی جی، بھتیجے. ہاں جی او چلیں تو کل لگاتے جائیں، جتنے رشتے ہیں گنوا دیں. بھانجے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ رضائی بھانجے ہیں. ان کے دودھ کے لحاظ سے رضائی بھانجے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہے. اس لیے حدیث کے اوپر کوئی اعتراض بنتا؟ بولیے حدیث پہ کوئی بھی اعتراض بنتا؟ میرے بھائیوں آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. بہت سی احادیث پہ اعتراض ہو رہے ہیں. ان کا جواب کون دے گا؟ آپ نے دینا ہے، آپ کی بیٹی نے دینا ہے، آپ کے بیٹے نے دینا ہے. آپ یہ فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے ملتان خود کو ٹاپ کیا ہے، چکوال کو ٹاپ کیا ہے، پنڈی کو ٹاپ کیا ہے. مزہ تب آئے گا جب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، بخاری شریف حفظ کر چکی ہے، اس نے عورتوں کو وضو کا طریقہ سکھا دیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ سکھا دیا ہے، غسل حیض کا طریقہ سکھا دیا ہے. تب ہم آپ کو شاباش دیں گے، تب ہم آپ کو کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی. میرے بھائی ام المومنین عائشہ سے کہا گیا، آپ کو نیند آ رہی میرے خیال میں تھک گئے، اور کچھ بھائیوں نے تو موبائل کھولے ہوئے ہیں. اور بھائی اللہ سے ڈرے، کم از کم ہم سے تو چھپا لیں 2 منٹ کے لیے. کوئی عزت رکھے ہماری، ہمیں پتا چلے کہ آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. شیخ صاحب کتنا ٹائم میں لیا ہے؟ اصل میں میرا ٹائم پہلے لے لیا گیا ہے. میرے لیے کچھ بچا نہیں، میرے لیے وہ لوگ بچے ہیں جو اب بیچارے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سونے کا. تو بہرحال عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سنا ام المومنین عائشہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جب غسل کریں تو سر کے بالوں کو کھولا کریں. سر کے بالوں کو کیا کیا کرے؟ یعنی کہ جب غسل جنابت کریں تو میلیاں کھول لیں، جو بالوں کی چوٹیاں بنا رکھی انہیں کھولیں تاکہ پانی اچھی طرح پورے سر میں داخل ہو، ہر بال پورے کا پورا گیلا ہو جائے، تر ہو جائے. یہ فتویٰ کس نے دیا بیٹا؟ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے. چلے یار اس بچے کو انعام دے دیں آئیں بیٹا شاباش. عبداللہ بن عمر بن عاص نے فتویٰ دیا ام المومنین عائشہ عورت کا کردار
عورتیں اگر علم رکھتی ہو تو مردوں کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے فتوے پہ اعتراض کیا اور کہا مجھے تعجب ہوتا ہے عبداللہ بن عمر پہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ غسل جنابت کے موقع پہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کو کھولیں، اور یہ سیدھا یہ فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے کہ جب بھی غسل کریں سر کے بال منڈوا دیں؟ سر کے بالوں کو منڈوانے کا فتویٰ دے دیں۔ تو ام المومنین عائشہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے فتوے کو غلط قرار دیا، ایک عورت نے، جبکہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، احادیث لکھنے والے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، لیکن ان کا فتویٰ حدیث کے مطابق نہیں تھا تو اس کی اصلاح فرمائی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ میرے بھائیوں، عورت کا معاشرے میں کردار کیا ہے؟ آئیے ایک اور نمونہ سنیے۔ صلح حدیبیہ، جانتے ہیں صلح حدیبیہ کو؟ اور صلح حدیبیہ جانتے ہیں کب ہوئی تھی؟ کس سال؟ چلیں بتائیں، ہجرت کا کون سا سال تھا؟ جی، اگر آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے تو پھر آپ آگے آ جائیں۔ چلیں آجائیں۔ سنیے گا میرے بھائیوں، صلح حدیبیہ یہ کس سال ہوئی ہے؟ اس کی مناسبت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ مدینہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ خواب آیا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو حکم دیا تیاری کر لو، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے احرام باندھے، آپ نکلے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مکہ والوں سے مذاکرات کیے کہ ہمیں عمرہ کرنے دو، انہوں نے کہا نہیں، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں ہو سکے گا، آئندہ سال کر لینا۔ اب نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اٹھو، اپنے جانور قربان کر دو، اونٹنیاں قربان کرو، سر کے بال مونڈ لو اور حلال ہو جاؤ، واپس مدینہ چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آرڈر ایک بار دیا، صحابہ کرام گم سم بیٹھے ہیں، جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی نہ ہو، آپ کا آرڈر سنا ہی نہ ہو۔ آپ نے پھر آرڈر دیا، صحابہ کرام پریشان، غمگین، نبی علیہ السلام کی حدیث پہ توجہ نہیں ہے۔ تیسری بار آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام اسی طرح خاموش بیٹھے ہوئے، حرکت نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، اپنے خیمے میں داخل ہوئے، ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے۔ عورت کا کردار معاشرے میں، ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میں 3 دفعہ آرڈر دے کر آیا ہوں، میرے آرڈر کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ ام المومنین ام سلمہ جانتی ہیں کہ صحابہ کرام غمگین ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، اس لیے ان کی توجہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس نیت سے آئے تھے کہ اس سال عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اللہ کا گھر دیکھیں گے۔ جب اس اعزاز سے محروم ہوئے، چاہے عارضی طور پہ، انہوں نے اس کی ٹینشن لی، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، تو ام المؤمنین ام سلمہ مشورہ دے رہی ہیں۔ ایک عالمہ بیوی کیسا مشورہ دیتی ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ جانور قربان کریں، سر کے بال مونڈ لیں، تو پھر آپ میری بات مانیں، آپ انہیں زبان سے آرڈر نہ دیں، آپ عملی طور پر یہ کریں، یہ سب آپ کی پیروی کریں گے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پہ جان نثار کرنے والے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور وہی ہوا جو ام سلمہ نے کہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا جانور قربان کیا، ایک آدمی کو بلایا، اس نے آپ کے سر کے بال مونڈے، سب صحابہ کرام اٹھے، ہر ایک نے اپنا اپنا جانور قربان کیا اور اپنے سر کے بال منڈوا لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ عظیم مشورہ کس نے دیا تھا؟
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے عورت کا کردار۔ جب آپ کی بیوی وہ ہوگی جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، احادیث کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، میرے بھائی آپ کے لیے مفید ہوگی، دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے بچوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، آپ کے بچے کے قرآن کے حافظ بننے کا سبب بنے گی، آپ کے بچے کو عالم دین بنانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے آپ رشتہ لیں تو عالم دین لڑکی کا، آپ علم دیں اپنی بچی کو تو قرآن کا دیں، احادیث کا دیں۔ یہ مدرسہ آپ کی بچیوں کا منتظر ہے، آپ کی طرف سے مدد کا منتظر ہے، مدد ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اس مدرسے کو آباد کرنے میں حصہ لیں، اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے ابھی اپنی آدھی تقریر کی ہے، آدھی باقی ہے، وہ آپ کو معاف کرتا ہوں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں، میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے، اپنے ان مشائخ کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں پہ حاضری قبول فرمائے، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد فرمائے اور یہاں پہ اللہ کرے کہ توحید و سنت کی کئی شمع جلیں اور پورے علاقے کو روشن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے مشائخ کی حفاظت کرے، ہمارے شیخ مولانا الطاف الرحمان صاحب، شیخ مطیع الرحمان صاحب اور شیخ ابو سعد عبدالرؤوف صاحب، شیخ عبدالرزاق صاحب، دیگر بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کے علم میں برکتیں ڈالے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، قرآن و حدیث کے علم سے انہیں راستہ پہ راستہ کریں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، انہیں توحیدی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا، ایمان پہ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔